بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ آپ لوگوں نے آج تقریباً پاکستان کے آلموسٹ ہر ٹی وی چینل پہ ایک ٹوپی ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا۔ ٹوپی ڈرامہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امیر کے گھر آج نیب والوں نے ریڈ کیا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 3 دفعہ سی ایم رہ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے گھر اگر نیب والے گئے ہیں تو اسے کسی دعوت پہ بلانے کے لیے نہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اربوں روپے کے کرپشن کے چارجز تھے، اس لیے، اور وہ پیش نہیں ہو رہا تھا۔ کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تقریباً 11 بجے نیب کی ٹیم پہنچی ہے شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر، ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ چند مہینے پہلے شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے پاکستان، اس آواز کے ساتھ، اس بیانیہ کے ساتھ کہ پاکستان میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستانی عوام کو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستانی عوام کے دکھ درد میں شرکت کرنے کے لیے وہ پاکستان پہنچے تھے، لیکن پاکستان پہنچ کے وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلے۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار اس کے کچھ جو اس کی پکچرز وغیرہ تھی وہ شائع ہو جاتی تھی، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی دعا پڑھتے ہوئے، لیکن ریئلٹی تھی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ اپنے گھر سے ایک تو باہر نہیں نکل رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریالٹی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے کا مین ریزن اس کا تھا نیب کے سامنے پیش نہ ہونے کا۔ اگر آپ یو کے سے واپس آئے ہیں پاکستانی عوام کے درد کے لیے، پاکستانی عوام کے درد میں شامل ہونے کے لیے، شمولیت کے لیے، تو پھر گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنے آپ کو بند کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر بہتر تھا کہ آپ انگلینڈ میں ہی ہوتے۔ 3 دفعہ نیب وال نے اس کو وارنٹ بھیجے، بلاوا بھیجا کہ آپ تشریف لے آئے، ہم جو ہے نا کرونا وائرس سے بچاؤ کا جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ طریقہ کار ہم اپنائیں گے تاکہ آپ کو کرونا وائرس نہ ہو، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے۔ ریزن یہ تھا کہ جو کویسچنز لاسٹ میٹنگ میں شہباز شریف صاحب سے پوچھے گئے تھے ان میں سے کسی کا بھی جواب شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا کہ کس طرح پیسے فیک اکاؤنٹس میں گئے اور فیک اکاؤنٹ سے کس طرح شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ اس طرح کے بہت سے کویسچنز تھے کہ جس کا جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس، لیکن آج بلاخر نیب والے خود گئے، لیکن نیب والوں نے بھی آج بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ رچایا، کیونکہ 3 دفعہ سی ایم پنجاب رہنے کے بعد ضروری بات ہے کہ پاکستان کے بیوروکریسی میں ان کے روٹس انتہائی سٹرونگ ہے، اور سٹرونگ روٹس کی وجہ سے اس کو پہلے سے ہی انفارم کر دیا گیا تھا کہ نیب کی ٹیم آپ کے گھر آ رہی ہے۔ جو بندہ پچھلے کئی مہینوں سے گھر سے نہیں نکل رہا، آج کس طرح وہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن اسے پہلے سے ہی انفارم کر دیا گیا تھا۔ تو عمران خان کو ان لوگوں کے جو جتنے بھی پاکستان میں کرپٹ لوگ ہیں ان پہ توجہ دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ بیوروکریسی میں جو ان پولیٹیشنز کے جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں ان کے جو ایکچول روٹس ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، تب جا کے حقیقت میں پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو عمل ہے وہ تیز بھی ہوگا اور شفاف بھی ہوگا۔ ادروائز اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے فرزند کو پکڑنے کے لیے بھی نیب کی ٹیم گئی تھی، اور اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے فرزند نے سیڑھیوں کے ذریعے، جو لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے اس کے ذریعے اپنے گھر سے ساتھ والے دوسرے گھر میں اس نے چھلانگ ماری تھی اور روپوش ہو گئے تھے، اور سیم وہی طریقہ کار آج شہباز شریف صاحب نے بھی اپنایا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ کنفرم نہیں کہ شہباز شریف صاحب کسی سیڑھی کے ذریعے باہر گئے ہیں یا گھر میں ہی کسی بینکر وغیرہ میں اس نے پناہ لے لی ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو نیب کو بھی فوکس کرنا چاہیے، حکومت کو فوکس کرنا چاہیے کہ نیب پہ نظر رکھے کہ آخر نیب کے اندر ایسے کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کو انفارم کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے بھی آج اپنا پورا کردار ادا کیا، کردار اس طریقے سے کہ زیادہ ٹائم میڈیا نے نون لیگ والوں کو ہی دیا، اور جس طریقے سے نون لیگ والوں نے اور پاکستانی میڈیا نے شہباز شریف صاحب کو سالار اعظم اور بہت بڑا ہیرو پیش کیا، اس طریقے سے آج کی
مختلف نشستوں میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ عمران خان صاحب انتہائی ظالم ترین انسان ہے، وہ بہت ظلم کر رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں۔ آج ایک اور چیز بھی بہت کھل کے سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں حقیقت میں تو قانون ایک ہے، لیکن اس کو جو امپلیمنٹیشن ہے اب ہمارے فورسز کی طرف سے وہ دو طریقوں سے ہے۔ غریب کے لیے امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ اور امیر کے گھر میں امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے اور ہے۔ بہت سی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، بہت سے کلپس آلریڈی مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں جتنے بھی چینلز ہیں ان کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، کہ اگر کسی غریب کے گھر پہ پولیس کا FIA کا نیب کا چھاپا اگر پڑتا ہے تو کس طریقے سے گھر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ بہت سے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ ایک معمولی چور کے گھر اگر پولیس پکڑنے کے لیے جاتی ہے اور وہ چور ہاتھ نہیں آتا تو اس گھر میں سے جو اس بندے کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر لے کر آنے میں پاکستان کے یہ ڈپارٹمنٹس آر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ ان کا بوڑھے پیرنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اس کو لے کر آتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے پیرنٹس پہ تشدد ہوتا ہے تو جو چور ہوتا ہے وہ مجبوراً خود تانے آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایون یہاں تک بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بار بار سنا بھی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی ہے پولیس ٹارچر کے دوران۔ لیکن اشرافیہ کے لیے پاکستان میں قانون اور ہے، اشرافیہ کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ ابھی ہوگا کیا، کل شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ اس کے لارز پیش ہوں گے اور ادھر سے BBA ان کو مل جائے گا اور ایک ٹائم ان کو مل جائے گا، ایک ٹائم ان لوگوں نے گین کر لیا ہے اپنے کیس کو کسی اور سائڈ پہ لے جانے کے لیے۔ حالانکہ انتہائی معتبر سورسز بتا رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کے اپنے لائرز ہیں ان لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اس کیس میں آپ کی طرف سے جان نہیں ہے، کیونکہ کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے، آلریڈی کرپشن کر چکے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو باقی پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے نا قانون میں سیف وے دیکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی جو نیب کا طریقہ کار ہے، جو جس طریقے سے پیش آتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن اگر عام بندے پہ کرپشن کے چارجز ہو تو ان کے ساتھ جو پیشی ہے نیب کی وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ آج کل انگلینڈ میں آرام فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کو پاکستانی کورٹس نے باقاعدہ سزا دی ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے ٹوپی ڈرامہ رچا کے وہ پاکستان سے بھاگا ہے، ایسا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 2-3 دن کا مہمان ہے نواز شریف اور 2-3 دن میں اللہ نہ کرے اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ پلیٹلیٹس کا کچھ ہوا، نہ کوئی اور بیماری سامنے آئی۔ پچھلے تقریباً 6 مہینے سے وہ انگلینڈ میں ہے۔ اتنے ٹائم میں انگلینڈ میں نہ تو وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور نہ کس طریقے سے بڑے لیول پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ ہر ایک آدھ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو، کوئی پکچرز وغیرہ وائرل ہو جاتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو باہر لے جانے میں صرف ٹوپی ڈرامہ رچایا گیا۔ اور اس میں کمزوری پاکستانی حکومت کی بھی ہے کہ ایک شخص پورے پاکستانی حکومت کو کس طرح بیوقوف بنا کے چلا گیا ہے، اور 6 مہینے اس کو 6 ہفتے کی بیل پہ وہ گیا تھا علاج کے لیے، لیکن 6 مہینے میں وہ کسی ہاسپٹل میں نہ ایڈمٹ رہا اور نہ ہی کوئی پراپر اس کا جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع ہوئی۔ یہ ایک ایسا اس فیملی میں ایک عجیب قسم کا وہ سچویشن ان لوگوں نے کریٹ کی ہے کہ سب پہ کرپشن کے چارجز بھی ہے، ثابت بھی ہوئے ہیں، ثابت ہو بھی رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت میں وہ سخت نہیں ہے کہ ان کو حقیقت میں پراپر طریقے سے گردنوں سے ان کو دبوچا جا سکے۔ ریزن کیا ہے کہ حکومت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر ان کے روٹس انتہائی سٹرونگ ہے۔ جب تک عمران خان صاحب ان روٹس کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتے، ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا یا ان لوگوں کو پراپر سزا دلوانا مشکل نہیں ناممکن ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان روٹس پہ توجہ دے۔ جس طرح کہا گیا تھا اسپیشلی شیخ رشید صاحب نے کہ عید کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی، تو ٹارزن کی واپسی تو ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ شیر کو دبوچا نہیں جا سکا۔
آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سلاخوں کے پیچھے ہو، لیکن اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ ان لوگوں کے لیے جیل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ غریب بندہ جب جیل جاتا ہے تو آنے والی بقایا زندگی میں اس کو خواب میں بھی جیل نظر آتا ہے، کیونکہ اتنے سخت دن وہ گزارتا ہے اندر۔ لیکن یہ اشرافیہ، ان کے لیے جیل بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہوتا۔ جیل کے اندر اپنے گھر کی طرح ان کو جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہے، فریج، ٹی وی، ٹیبل، چیئر اور بیڈ وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں ان لوگوں کو جیل میں بھی میسر ہوتی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل جیسا ماحول ان کو آلریڈی پرووائڈ کیا جاتا ہے جیل میں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جیل جانا پسند نہیں کرتے۔ ارب روپے کا پیسہ ہضم کرنے کے باوجود پاکستانی حکومت ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان پہ ایسا حکمران حقیقت میں آ جائے، ایسے لوگوں کی حکومت اللہ کرے کہ پاکستان میں حقیقت میں آ جائے کہ پاکستان میں ایک قانون لاگو ہو، غریب اور امیر جو ہے وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو، ایک ہی صف میں غریب اور امیر کو لا کر کھڑا کیا جائے۔ تب پاکستان میں لوگ کہہ سکیں گے کہ عام عوام یہ تصور کر سکے گی کہ ہم اب اس ملک میں محفوظ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو بہت جلد ان قریب پاکستانی عوام کا جو ایک ٹرسٹ کا لیول ہے موجودہ حکومت پہ، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین